بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم ادب میں میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج کے ہم اس پروگرام کو، جو کہ الوداعی پروگرام ہے رمضان کے حوالے سے، اس کو شہدائے فلسطین، عراق، شام، پاکستان کے شہدائے ملت کے حوالے سے ان سے منسوب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کہ جو وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں، اور اس کو ظاہر ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے اسی حوالے سے الوداعی پروگرام ہے رمضان مبارک کا، اور یہ رمضان اسپیشل کا چوتھا اور آخری پروگرام آپ نے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہوں گے ان میں جو ہے سید صفدر عباس نوحہ خان جو ہیں وہ پاکستان سے ہوں گے، جناب رضی جعفری صاحب کینیڈا سے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، جناب نفیس ہلوری صاحب جو ہے انڈیا سے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، جناب حسنین اکبر صاحب بھی انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور انہی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پاکستان سے آئے ہوئے مہمان جناب سید سردار عباس میشر صاحب، جو کہ پاکستان کراچی سے تشریف لے کے آئے ہیں، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں خصوصی شرکت فرما رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں جناب سردار عباس میشر صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ شکریہ ناظرین، اور اسی کے ساتھ میں سب سے پہلے جو ہے ہم آپ کی اجازت سے جناب نفیس ہلوری صاحب، جو کہ انڈیا کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت ہیں، ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب نفیس ہلوری صاحب۔ وعلیکم السلام جناب نظام صاحب۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا نفیس ہلوری صاحب کہ رات کے اس پہر میں آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور یہ پروگرام الوداعی پروگرام ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے کچھ اس کلام پیش کریں اور دوسرا ہمارا اس پروگرام میں شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے بھی یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، کہ جس میں جیسے آپ نے سنا ہوا کہ علامہ طالب جوہری کے داماد جناب مبارک رضا کاظمی صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا کراچی میں، اور کراچی پاکستان میں یہ سلسلہ تو روز کی بنیاد پہ چل ہی رہا ہے۔ تو اسی سارے تناظر کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی کلام جو ہے پیش کریں۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین حضرات کی خدمت میں نفیس ہلوری کا آداب۔ ناظرین حضرات، میں شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کے روبرو ہو کر میں کچھ کلام پیش کر سکوں۔ ناظرین حضرات، سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کے سلسلے سے میں نے جو آج ہی تازہ کلام صرف آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے میں نے لکھا ہے، سبحان اللہ، سماعت فرمائیں، بطور خاص مطلع سماعت فرمائیں۔ جی۔ رمضان ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، رمضان ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ، کیا کہنے، خوشنودی سرکار رسالت کا مہینہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، رمضان ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ نے اس ماہ کو بخشی ہے وہ عظمت، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے اس ماہ کو بخشی ہے وہ عظمت، کہتے ہیں اسے نعمت و برکت کا مہینہ، کیا کہنے، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، رمضان ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ، روزوں سے نمازوں سے سجا لیجیے ایمان، کیا کہنے، سبحان اللہ، روزوں سے نمازوں سے سجا لیجیے ایمان، مخصوص ہے یہ رب کی عبادت کا مہینہ، مخصوص ہے یہ رب
کی عبادت کا مہینہ، قرآن اسی ماہ میں نازل ہوا لوگوں، قرآن اسی ماہ میں نازل ہوا لوگوں، یہ ماہ ہے قرآن کی تلاوت کا مہینہ۔ خاص شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ ہے وقت طلب جوش میں دریائے عطا ہے وقت طلب جوش میں دریائے عطا ہے، کیا کہنے سبحان آواز یہی دیتا ہے وحدت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ، اس ماہ میں کھل جاتا ہے دروازے توبہ، اس ماہ میں کھل جاتا ہے دروازے توبہ، پھر کیوں نہ کہوں یہ ہے شفاعت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ۔ مقطع بطور خاص سماعت فرمائیں حضرات۔ کیا اس کی فضیلت میں نفیس آج کہوں میں، کیا اس کی فضیلت میں نفیس آج کہوں میں، خالق بھی اسے کہتا ہے عظمت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی رحمت کا مہینہ۔ ناظرین حضرات، مولا کائنات کے حوالے سے ایک منقبت کے چند اشعار سماعت فرما لیں سبحان اللہ بطور خاص۔ جی مطلع دیکھیں حضرات۔ یہ آرزو ہے کہ حاصل ہو اعتبار علی، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آرزو ہے کہ حاصل ہو اعتبار علی، زمانہ مجھ کو کہے منقبت نگار علی، سبحان اللہ، میں اپنا دین بدل دوں گا، دین حق کی قسم، کیا کہنے سبحان اللہ، میں اپنا دین بدل دوں گا، بدل دوں گا، دین حق کی قسم، اگر دکھا دو کسی جنگ میں فرار علی، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر دکھا دو کسی جنگ میں فرار علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کی جائے ولادت ہے خانے کعبہ، کیا کہنے سبحان اللہ، کسی کو مل نہیں پایا یہ افتخار علی، کیا کہنے سبحان اللہ، کسی کو مل نہیں پایا
یہ افتخار علی بطور خاص یہ شعر سماعت فرمائے ناظرین حضرات. بتا رہی ہے ہمیں نفس کی خرید و فروخت. کیا کہنے سبحان اللہ. بتا رہی ہے ہمیں نفس کی خرید و فروخت. تجارتوں کا مقدر ہے کاروبار. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. تجارتوں کا مقدر ہے کاروبار علی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ آب و نمک فاطمہ کے مہر میں ہے. کیا کہنے. اگر یہ آب و نمک فاطمہ کے مہر میں ہے کیا کہنے. تو پھر یہ سارا زمانہ ہے قرض دار علی. قرضدار علی. تو پھر یہ سارا زمانہ ہے قرض دار علی. واہ سبحان اللہ. حالات حضرت کے شعر سماعت میں حضرات تمام ناظرین حضرات. سبحان. مٹانے والے نجف کو مٹا چکے ہوتے. کیا کہنے. مٹانے والے نجف کو مٹا چکے ہوتے. اگر نہ ہوتا وہاں جلوہ گر مزار. کیا کہنے سبحان سبحان اللہ سبحان. اگر نہ ہوتا وہاں جلوہ گر مزار علی. بہت دنوں سے انتقام خون حسین. کیا کہنے. مچل رہی ہے پس غیب ذوالفقار علی. مچل رہی ہے پس غیب ذوالفقار علی. اور یہ بھی شعر دیکھیں حضرات. بتا رہے ہیں شب انتظار کے جگنو. کیا کہنے. بتا رہے ہیں شب انتظار کے جگنو کہ آ رہا ہے سحر بن کے برسدار علی. کیا کہنے سبحان اللہ. کہ آ رہا ہے سحر بن کے برسدار علی. مقطع دیکھیں حضرات. سبحان اللہ. لگا کے ماتھے پہ نکلا ہوں گھر سے خاک نجف. کیا کہنے کیا کہنے سبحان لگا اللہ. کے ماتھے پہ نکلا ہوں کیا گھر کہنے. سے خاک نجف. کیا کہنے. نفیس لوگ یہ کہہ دیں ہے خاک سارے علی. سبحان اللہ سبحان. نفیس لوگ یہ کہہ دیں ہے خاک سارے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جناب نفیس سلوری آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اور یہ تھے مشہور و معروف شاعر اہل بیت انڈیا سے، ان کا تعلق ہے جناب نفیس سلوری صاحب، اور ہم ان کا انتہائی شکر گزار ہیں ہم ان کے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور انہوں نے انتہائی خوبصورت کلام پیش کیا. اور اسی کے ساتھ میں جناب شاعر اہل بیت جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں یو کے تشریف لائیں، جناب سردار عباس میشر صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں کوئی کلام پیش کریں اس حالات کے حوالے سے. یہاں میں زینب پہ ہے جی میں قطع پیش کر رہا ہوں دعائیہ. سب سے پہلے تو میں جی اللہ کا رب شکر ادا کرتے ہوئے جی ایک دعائیہ قطع، اس کے بعد پھر جامع زینب پہ ایک
سلام ہے وہ پیش کروں گا. سبحان اللہ. اس قدر مجھ پر کرم خالق اکبر کر دے. اس قدر مجھ پر کرم خالق اکبر کر دے. اپنے محبوب کے دل میں تو میرا گھر کر دے. اپنے محبوب کے دل میں تو میرا گھر کر دے. اور میری آنکھوں کو بنا دے تو گزر گاہ نبی. اور خانہ دل کو میرے شہر پیمبر کر دے. اس قدر مجھ پر کرم خالق اکبر کر دے. ایک سلام پیش کر رہا ہوں جناب زینب صلوات اللہ کی شان پہ ہے. عرض کیا ہے شعور و عقل و خرد علم و آگہی شعور و عقل و خرد علم و آگہی زینب ہے باب علم کی آغوش کی پلی. زینب ہے باب علم کی آغوش کی پلی. زینب شعر دیکھیں. حسین نام ہے ایثار کا شہادت کا. حسین نام ہے ایثار کا شہادت کا. شہادتوں کا ہے کردار مرکزی. زینب شہادتوں کا ہے
کردار مرکزی زینب شہد شادی کے قابل ہو سبحان اللہ سبحان شہادتوں کا یہ لکھ کے توڑ دیا منصف ازہر نے قلم یہ لکھ کے توڑ دیا منصف ازہر نے قلم ارے حسین دوسرا ہوگا نہ دوسری زینب حسین دوسرا ہوگا نہ دوسری زینب یزیدیات کے مقاصد کی موت ثبوت نبی یزیدیات کے مقاصد کی موت ثبوت نبی حسینیت کے مقاصد کی زندگی زینب حسینیت کے مقاصد کی زندگی زینب شہد شاد کے قابل حسینیت کا شہادت ہے فلسفی آغاز حسینیت کا شہادت ہے فلسفی آغاز یزیدیت کا ہے انجام منطقی زینب یزیدیت کا ہے انجام منطقی زینب اور رکی تو ڈوب گئی نبض گردش ایام رکی تو ڈوب گئی نبض گردش ایام چلی تو ساتھ زمانے کو لے چلی زینب چلی تو ساتھ زمانے کو لے چلی زینب مقطع بپا جو مجلس سبت رسول ہے محشر بپا جو مجلس سبت رسول ہے محشر
بشر عجب نہیں ہوں یہاں مثل مجلسی زینب، عجب نہیں ہوں یہاں مثل مجلسی زینب۔ خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور ظاہر ہے اور فلسطین کے، عراق کے، شام کے اور پاکستان کے جو مومنین شہید ہو رہے ہیں، اور جو بی بی کا آپ نے کلام پیش کیا، وہاں بھی بی بی جو ہے وہاں پہ فلسطین میں جو حالات ہیں، غزہ میں جو حالات ہیں، وہاں پہ بھی اسی طرح کا منظر ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک قطع شہدائے ملت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، مر نہیں سکتا ہے جس کو کربلا زندہ رکھے۔ دفن کر کے سب عزیزوں نے دعا دے کر کہا، دفن کر کے سب عزیزوں نے دعا دے کر کہا، جانے والے جا تجھے خاک شفا زندہ رکھے۔ ناظرین یہ جو ہے کلام خالصتاً شہدائے ملت کے حوالے سے میں نے پیش کیا، اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف منقبت خواں، مشہور و معروف نوحہ خواں، اور مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب سید صفدر عباس، جو کہ کراچی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ان کو اس پروگرام بزم ادب رمضان اسپیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم صفدر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ اسے الوداعی پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور اسی مناسبت سے کیونکہ ہم نے آج کے اس پروگرام کو شہدائے ملت اور فلسطین اور عراق اور شام اور پاکستان کے مظلوم و معصوم شہدائے ملت کے حوالے سے یہ پروگرام برپا کر رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کوئی آپ کلام پیش کریں۔ اچھا، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ شہدائے ملت جعفریہ، جی بالکل، شہدائے ملت جعفریہ الگ ہے اور ان کا سلسلہ جو ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی، تو اگر آپ شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے کروا رہے ہیں تو ویری گڈ، ظاہر سی بات ہے شہدائے ملت جعفریہ کے حوالے سے کروائیں گے تو ذکر محمد والے محمد ہی ہوگا۔ جی جی بالکل وہی۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کا جی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے وسیلے سے جی اس پروگرام میں شرکت کر سکوں، کیونکہ وسیلہ بھی جو ہے ملکہ کونین جناب فاطمہ وغیرہ سلام اللہ علیہ خود چنتی ہیں اس وسیلے کو، تو وسیلہ آپ بنے ہیں اور آپ کا چینل بنائے۔ جی تو خیر میرے پاس وقت ہے اور ظاہر دامن اپنے گنجائش جو وقت مجھے ملا گیا ہے میں اس میں پیش کروں گا۔ جی جی، ایک حمد میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے 3 مصرے میں پیش کروں گا، اس کے بعد اس سال کا جو میرا البم ہے جی اس میں حمد اور نعت کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، کیا وہ میں پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، تو مل کر بابا کے سلم نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا محمد مصطفیٰ، یا محمد حبیب اللہ، کیا کہنے، سبحان یا محمد مصطفیٰ، یا محمد حبیب اللہ، ہے کوئی تجھ سا کہاں، یا کیا کہنے، مصطفیٰ، یا محمد حبیب اللہ، ہے تیری مدحت سے قاصر بشر، یہ نعت گوئی ہے مشکل ہنر، پابند ہے تیری توصیف پر دریا سمندر یہ شمس و قمر، اللہ سے ہو کیوں نہ زبان، یا محمد مصطفیٰ، یا محمد حبیب اللہ، تیرا کرم ہے
کیا کہنے. دل تیری الفت سے سرشار ہے، جو ذکر سے تیری بیزار ہے، اس کا ٹھکانہ فقط نار ہے، اس کی شفاعت کہاں یا محمد مصطفیٰ یا محمد حبیب اللہ. مظہر نے جو کچھ کیا ہے رقم، کیا کہنے سبحان. یہ تیری توصیف ہے کم سے کم. کیا کہنے سبحان. کہتا ہے صفدر یا شاہ، کیا کہنے. قاصر زباں ہے تو قاصر قلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا میں کروں اب بیان یا محمد مصطفیٰ یا محمد حبیب اللہ. بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت، ماشاء اللہ. باوت بلند نعرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اس سال اس کے بھی دو مصرے تین مصرے پیش کروں گا. سبحان اللہ. اس سال میں نے حمد کو اور نعت کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، کیا کہ اس لیے بطور خاص پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو اس پہ جو کیونکہ اس سے پہلے نعت تو خیر کئی لوگوں نے پڑھی ہے، جی ہاں بالکل، لیکن حمد اور نعت کو یکجا نہیں کیا. کیا کہنا. تو یہ کوشش میں نے کی ہے. سبحان اللہ کا باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حمد تیری رسول کرتا ہے اور کرتا ہے تو ثنائے نبی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد تیری رسول کرتا ہے اور کرتا ہے تو ثنائے نبی. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. کیا کہنے. پھول دریا شجر ندی ہے تیرے حکم کے غلام سبھی. کیا کہنے. تیری خواہش تو یہی تھی مصطفیٰ کو کرے سلام سبھی. کیا کہنے. ہے ہر ایک شے میں تو ہی جلوہ نما. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر شے ہے آشنا نبی. کیا کہنے بھائی واہ. اب اس کے منتخب اشعار پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے قرآن میں کہا ہے ایوہ الناس غور سے سن لو. سبحان اللہ. یہ جہاں خلق نہ کرتا گر بناتا نہیں محمد کو. سبحان اللہ. تو نے ثابت کیا ہے یا مولا یہ جہاں کیا ہے ماں سوائے نبی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا. سبحان اللہ. کیا کہنے. پیش کروں میں. سبحان اللہ. کیسے شاہکار جلی تھے سیدہ مرتضی حسین و حسن. سبحان اللہ. زیر چادر بھی یہی تھے کیا کہنے. سیدہ مرتضی حسین و حسن. سبحان اللہ. حکم تیرا تھا اس کے سائے میں وہی آئے جسے بلائے نبی. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. یا خدا یا خدا یا خدا سبحان اللہ یا خدا. اللہ اللہ اللہ
سبحان اللہ. کیا کہنے. محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب صفدر عباس آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے اور مولا پاک آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ ناظرین یہ تھے جناب صفدر عباس کراچی پاکستان سے، مشہور معروف صاحب اعاز نوحہ خان منقبت خان اور شاعر اہل بیت بھی ہیں. اور ہم اسی کے ساتھ جو دل میں الفت شیر خدا نہیں رکھتا، جو دل میں الفت شیر خدا نہیں رکھتا اسے عزیز کبھی کبریا نہیں رکھتا. بے شک بے شک. جو دل میں الفت شیر خدا نہیں رکھتا اسے عزیز کبھی کبریا نہیں رکھتا. فشار قبر کا ڈر بس اسے ستاتا ہے، فشار قبر کا ڈر بس اسے ستاتا ہے، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں رکھتا. سبحان اللہ. یہ جو ظاہر خاک شفا جو ہے بالکل کفن کے ساتھ ضروری ہے، ہماری نجات ہے. جی بالکل. تو یہ ناظرین ہمارے پروگرام جو کہ الوداعی پروگرام ہے بزم ادب رمضان اسپیشل کا، اور اس میں ظاہر ابھی جو شرکت فرمائی جناب نفیس ہلوری صاحب نے، جناب صفدر عباس صاحب نے، اور جناب اب رضی جعفری صاحب جو ہے کینیڈا سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم رضی جعفری صاحب. جی وعلیکم السلام. انتہائی مشکور ہوں میں آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں کینیڈا سے، اور جو ہے ہمارے اس پروگرام میں تمام کنٹریز سے، تمام ممالک سے شعراء شریک ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کا بھی ایک نام جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ کراچی سے تعلق رکھنے والے شاعر اہل بیت جناب سردار عباس میشر صاحب بھی تشریف فرمائے یہاں پہ. تو میں اب اس پروگرام کی میری طرف سے جی میری طرف سے سلام پیش کریں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ. تو اسی سلسلے میں چاہوں گا کیونکہ الوداعی پروگرام ہے، اور آپ کا جو ہے اس وقت ناروے میں ہیں یا کینیڈا میں، اور وہاں کے روزے کس طرح چل رہے ہیں آپ کے؟ جی میں تو اس وقت میں کینیڈا میں جی مستقلاً تو یہی مقیم ہوں. وہاں میرا بڑا بیٹا رہتا ہے ناروے میں، تو وہاں آنا جانا رہتا ہے، اور پہلے میں خود بھی وہیں رہا کرتا تھا. جی آپ کی پہچان جو ہے ناروے کے حوالے سے زیادہ پہچان میں ہے کیونکہ آپ ناروے میں رہتے ہیں تو اکثریت. جی میں اصل میں زیادہ تر جو وہاں آتا رہا جی مختلف پروگراموں میں شرکت کے حوالے سے، تو وہ وہیں ناروے سے ہی آتا تھا. جی ویسے مستقلاً یہاں مقیم کینیڈا میں. تو قبلہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کیا جو ہے پیش کریں گے؟ حضور میں ایک عدد ہدیہ نعت حضور سرور کائنات سبحان اللہ کرنا چاہوں گا کیا کہنے. حوالے سے سبحان اللہ. جی تو اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل آپ محمد گوش پڑھیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت ختمی شرف اتنی آسان نہیں، کیا کہنے. سبحان اللہ. وسعت قلب سوز جگر چاہیے. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعت ختمی شرف اتنی آسان نہیں، وسعت قلب سوز جگر چاہیے. صرف لفظ و معنی کافی نہیں، صدق دل جذبہ معتبر چاہیے. بھیا تو ہو لے جائے خالق دو جہاں، کیا کہنے. طائر سدرۃ المنتہا کی زبان. کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا تو ہو لے جائے خالق دو جہاں، طائر سدرۃ المنتہا کی زبان. ورنہ قرآن و نہج البلاغہ پڑھے، نعت گوئی کا جس کو ہنر چاہیے. میں مریض محبت ہوں سرکار کا، وہ شفا دیں گے
تب ہی شفا پاؤں گا. سبحان اللہ. میں مریض محبت ہوں سرکار کا، وہ شفا دیں گے تب ہی شفا پاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب تاج اسرا کا بیمار ہوں، سبحان اللہ. ان کی راہوں کی گرد سفر چاہیے. صاحب تاج اسرا کا بیمار ہوں، سبحان ان اللہ. کی راہوں کی گرد سفر چاہیے. میں جو نالین پا کے محمد بنوں، کیا کہنے سبحان اللہ. جبرائیل امی سے بھی آگے چلوں. کیا کہنے سبحان اللہ. میں جو نالین پا کے محمد بنوں، جبرائیل امی سے بھی آگے چلوں. کہکشاں بن کے چمکیں گے نقشے قدم، مجھ کو سرکار کی ایک نظر چاہیے. سبحان اللہ. ایک نظر بہت ہی خوبصورت. عظمتیں رفعتیں برکتیں نعمتیں بہر تقسیم حاضر ہیں سب کے لیے. بھئی عظمتیں رفعتیں برکتیں نعمتیں بہر تقسیم حاضر ہیں سب کے لیے. بزم انوار سے ان کے دربار سے بھر کے لے جائیے جس قدر چاہیے. بھر کے لے جائیے جس قدر چاہیے. کیا کہنے سبحان اللہ. دیکھیے یہ شعر جو ہے اگلا، اس میں نے قافیہ استعمال کیا ہے. ظاہر تو بہت آسان ہے قافیہ، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت مشکل، کم از کم میرے لیے بہت ہی مشکل سے، خاص طور پہ سمجھنا چاہوں گا کہ ہو نہ جب معرفت شاہ لولاک کی، ہو ہی سکتی نہیں مدح ممدوح رب. کیا کہنے سبحان اللہ. ہو نہ جب معرفت شاہ لولاک کی، کیا کہنے سبحان اللہ. ہو ہی سکتی نہیں مدح ممدوح رب. جذبہ شوق اویس اور سلمان کا گرچہ ممکن نہیں ہے مگر چاہیے. جذبہ شوق اویس اور سلمان کا گرچہ ممکن نہیں ہے مگر چاہیے. اور میں مدینے میں جا کر بھی حیران ہوں کہ اس طرف بھی ہے شر اس طرف بھی ہے شر. کیا کہنے مجھ کو اس سے غرض اور نہ اس سے غرض، مجھ کو خیرات خیر البشر چاہیے. خیر البشر چاہیے. ضرور مقطع پیش کروں گا. سبحان اللہ.
کہ یہ رضی جعفری کینیڈا کا مکین اور حسرت کوئی دل میں رکھتا نہیں. کیا کہنے. بے شک بے شک. یہ رضی جعفری کینیڈا کا مکین اور حسرت کوئی دل میں رکھتا نہیں. مر جائے انبیاء رش کے خلد بری عرض طیبہ سے مستقر چاہیے. مر جائے انبیاء رش کے خلد بری عرض طیبہ سے مستقر چاہیے. میں انتہائی مشکور ممنون ہوں جناب رضی جعفری صاحب آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنے بھی بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. اور جناب رضی جعفری صاحب کینیڈا سے ہمارے اس پروگرام میں شامل تھے اور میں انتہائی مشکور ہوں ان کا. اور اس کی ثنا کرے تو بھلا کوئی کیا کرے. اس کی ثنا کرے تو بھلا کوئی کیا کرے. سلوات جس کے در پہ فرشتہ پڑھا کرے. اس کی ثنا کرے تو بھلا کوئی کیا کرے. سلوات جس کے در پہ فرشتہ پڑھا کرے. کہتی ہے آسمان سے مدینے کی سرزمین کہتی ہے آسمان سے مدینے کی سرزمین عزت خدا کی دین ہے جس کو عطا کرے. اسی کے ساتھ کیونکہ ہمارے پروگرام ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس محدود ٹائم ہوتا ہے، اور میں انتہائی مشکور ہوں تمام اپنے مہمانان گرامی کا جو کہ جناب صفدر عباس صاحب جو پاکستان سے تھے، جناب رضی جعفری صاحب کا جو ہے وہ شریک تھے یہاں پہ کینیڈا سے، جناب نفیس ہلوری صاحب جو ہے انڈیا کے مشہور و معروف جو ہے شاعر اہل بیت اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور ہم نے پورے جو مہینے جو پروگرام ہم نے بزم ادب رمضان اسپیشل جو پیش کی آپ کی خدمت میں، اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ تمام ممالک سے جہاں جہاں سے ہمارا رابطہ ہو سکا ہم نے اس پروگرام میں ان تمام شعراء کو، منقمت خانوں کو اور نوحہ خانوں کو شامل کیا اور جو ہے آپ کی خدمت میں آپ کو جو ہے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا تاکہ جو ہے ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حصول ثواب حاصل کر سکیں. اور مقصد بھی ظاہر پورے رمضان شریف میں یہی رہا، پورے رمضان کریم کا مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب دارین جو ہے ہم بھی حاصل کریں اور سامعین جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں ہمارے مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے، جناب سردار عباس میشر صاحب کراچی کے شاعر ہیں اور پاکستان سے ابھی ان دنوں یہ اس ملک میں تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد جو ہے انہیں دوبارہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور ہماری کوشش ہوگی اور عید کے کسی پروگرام میں بھی جناب سردار عباس میشر صاحب کو ہم پروگرام میں شرکت ضرور دیں گے، کیونکہ ہمارے آج کے پروگرام میں پورے دیگر ممالک سے جو ہے ممبران شعراء اکرام اور لوگ شامل تھے، لیکن اس میں جناب حسنین اکبر صاحب بھی شامل ہونا تھا، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم انہیں اس پروگرام میں شامل نہیں کر پا رہے. لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد جناب حسنین اکبر صاحب جو شاعر اہل بیت ہیں ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں. اور اسی کے ساتھ ہمیں آپ کا فیڈ بیک کی ضرورت پڑتی ہے، آپ ہمیں فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، اور جو بھی آپ نے اب تک فیڈ بیک دیے اس کے لیے میں آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں. اور اسی طرح آپ ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.